اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجرے سے نکلتے، راستے میں کوئی سلام کرتا، گردن نیچی ہوتی، حضرت علی سے پوچھتے کہ علی خیریت تو ہے، اتنی گردن نیچے؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ کے حضور حاضری دینے جا رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہے۔ یہ وہ عزت اور احترام اور ادب اور خوف تھا اللہ رب العالمین کا صحابہ کو، تب اللہ نے نوازا۔ ہمیں اللہ کا خوف نہیں نا، اللہ سے محبت ہے۔ نام کو ہم اللہ کا لا الہ الا، وہ بھی اپنے مطلب کے لیے پڑھتے ہیں۔ کوئی مولانا بتا دے کہ لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، دکان بہت کثرت سے چلے گی، دکان میں بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے گی، مطلب یہ ہے کہ دکان چلے، اللہ واسطے پڑھنے کے لیے تیار؟ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ حالانکہ بہت زبردست عمل ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بڑے بڑے بزرگوں نے اور خاص کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عمل کو فرمایا ہے کہ جو آدمی پریشان ہے، مشکل کشا، مشکل میں، پریشانی میں ہے، رزق کی پریشانی ہے، 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ اول و آخر 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لے اور روزانہ اس کا معمول بنائے، انشاءاللہ اس کی ساری حل مشکلیں، ہر پریشانیاں دور ہو جائیں۔ یہ بزرگوں کے تجربات کی بنیاد پہ صرف لا حول ولا قوت الا باللہ 500 مرتبہ پڑھ۔ اور اگر کوئی قید ہے، جیل میں ہے، قیدی ہے، اس کی ضمانت نہیں ہو رہی ہے، اس کو بتا دیا جائے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے۔ میں نے بم بلاسٹ کے بعد بڑے بڑے قیدیوں کو میں نے یہ وضاحت دیا، الحمدللہ سب کی ضمانت ہوئی۔ یہ اتنا مجرب عمل ہے، میں اس کو آزما چکا ہوں لوگوں کو دے کر۔ اللہ جو بندہ پریشان ہے اگر اس کو پڑھنا چاہے، وقت کی تعین نہیں ہے، لیکن سب سے افضل وقت عشاء کی نماز کے بعد بتایا، سونے سے پہلے پڑھا جائے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کا سفر کرا براق سواری پہ۔ اگر براق سواری پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نہ بلواتے، آج آپ کے یہ پلین، راکٹ، یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی۔ یہ پلین اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے فرمایا کہ میں براق پہ لے گیا، اللہ نے بالکل صحیح فرمایا۔ یہ ناپاک قطرے کا انسان، ناپاک منی سے بنا ہوا انسان اتنا ترقی کیا، 26,000 کلومیٹر دور پر پلین اڑ رہا ہے، 25,000 کلومیٹر پر پلین اڑ رہا ہے، اس کو بنانے والا یہ ناپاک قطرے سے بنا ہوا انسان ہے۔ اللہ کہے کہ میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے کچھ حصے میں مکے سے مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں کی سیر کرائی گئی، تاکہ ہم اس بیچ ہماری جو آیتیں ہم نے رکھی ہیں وہ اپنے محبوب کو دکھائیں۔ وہی آیتوں کو دکھانے کے لیے شق صدر بچپنے میں اس لیے ہوا کہ اس کو نکال کر باقاعدہ حدیث میں آیا کہ جبریل نے دل کے حصے میں سے جو تھوڑا سی جو ٹکڑا کالا تھا، جو شیطان کا اثر کا جو معاملہ تھا، اس کو نکال دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بالکل شیطانی وسوسوں سے خالی ہو کر پڑے۔ اسی لیے آپ کو 40 سال کی عمر تک مکہ میں گزارا، الصادق الامین آپ کو کہا گیا۔ اور معراج کے وقت اسی مکان میں پھر آپ کو شق صدر کیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ اب اللہ وہ آیتیں دکھانا چاہتے تھے، کہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کے نبی کا دل لرز نہ جائے، گھبرا نہ جائیں۔ اس لیے آب زمزم سے دھونے کے بعد اس کے اندر وہ حکمت اور وہ تمام اسرار ڈالا حضرت جبریل نے، فرشتے نے اس دل کے اندر، کہ اب جب یہ آیاتیں دیکھیں گے تو اس کو برداشت کرنے کا مادہ پیدا ہو اس قلب کے اندر۔ دو باتیں، شق صدر اور براق کی سواری، آج سائنس ان دونوں باتوں کی گواہی دے رہی ہے۔ بڑے بڑے آپریشن ہو رہے ہیں، ڈاکٹر کر رہے ہیں، پورا چاک کر کے دل نکالتے ہیں، باقاعدہ پلیٹ پہ رکھتے ہیں، پھر اس کو صاف کرتے ہیں، ادھر جو کچھ دگ ہوتا ہے وہ نکال کے، چربی نکال کر پھر وہ دل کو ڈال دیتے ہیں۔ یہ اس بات کی گواہی ہے، جو لوگ شق صدر کو نہ مانتے ہیں، سائنس اس کی گواہی دے رہی ہے کہ اے لوگوں، ہم جیسے ناپاک بنے ہوئے انسان جب اتنی ترقی کر سکتے ہیں تو اللہ تو پوری کائنات کو بنانے والا ہے، اللہ چاہے تو پیغمبر کو بھیج کر شق صدر کرا سکتا ہے۔ اور دوسرا، براق سواری بٹھا کے آسمانوں کی دنیا میں لے گئے، یہ اس بات کی گواہی آج کا سائنسداں دے رہا ہے کہ ہم یہ پلیٹ بنا کر اڑ رہے ہیں، اور 1-2 کی تعداد میں نہیں۔ ابھی اسرائیل جو بنا رہا ہے
اسی لیے حضرت مہدی کے نزول کے لیے، علامت قیامت کے لیے اللہ کے نبی نے جو حدیثیں پیش کی ہے اس کے اندر بتایا گیا ہے تو ایک جہاز تیار ہو رہا ہے، اسرائیل تیار کر رہا ہے، جس میں وہ تمام لوگ، سب سے بڑا جہاز ہوگا جس پہ لوگ سواری کریں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی پیشین گوئی کی ہے وہ ساری پیشین گوئی محققین علماء، اہل دل علماء، اہل ظاہر علماء، اہل باطن علماء آج دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ کیا اللہ کے نبی نے پیشین گوئی کوئی نہیں کی تھی حدیث میں کہ مسجدیں بڑی شاندار بنائی جائیں گی، مسجدیں بڑی خوبصورت ہوگی لیکن نمازی نہیں ہوں گے؟ آج کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایک محلے کے لوگ مسجد بنائے، دوسرا محلہ اس سے اچھا ٹائلز لگا کے خوبصورت مسجد بنائی جائے۔ اس وقت دنیا میں سب سے بہترین مسجد فیصل ہے جو پاکستان میں بنی ہوئی ہے، 1.5 دن میں، 1 رات اور آدھے دن میں بنائی گئی ضیاء الحق کے دوانے میں۔ اور دارالعلوم دیوبند کے اندر مسجد رشیدیہ، بہت خوبصورت مسجد بنائی گئی۔ اللہ کے نبی کی پیشین گوئی کے حساب سے تو مسجدیں خوبصورت ہوگی، نمازی نہیں ہوں گے۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ نمازی تو بہت نظر آ رہے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں نمازی نہیں ہوں۔ وجہ یہ کہ نماز میں خشوع اور خضوع نہیں ہوگا، نماز اللہ واسطے نہیں ہوگی۔ نماز میں کھڑے رہنے کے بعد یہ خیال نہیں کہ ہم اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہیں جو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ خیال ہوتا تو سجدے بھی اچھے ہوتے، رکوع بھی اچھے ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت قیامت کی نشانی کہ لوگ نماز نہیں پڑھیں گے، ٹھونگے ماریں گے، کب رکوع کریں گے، کب سجدہ کریں گے، کب قیام کریں گے، پتہ نہیں لگے گا۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ بڑے بڑے علماء ظہر کی 4 رکعت سنت 2 منٹ میں ختم ہو جاتی، کب سجدہ کرتے ہیں، کب رکوع کرتے ہیں، کب ثنا پڑھتے ہیں، کب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کب سورہ پڑھتے ہیں، اللہ جانے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دے۔ آپ نے جو طریقہ نکالا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا جو طریقہ، آخری وقت کی نماز کا طریقہ، اللہ نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تو اللہ نے عجیب نوازا تھا۔ بات پہ بات یاد آتی ہے، ایک بازار میں ایک مرتبہ امام حنیفہ تشریف لے گئے، ایک شخص کو دیکھا، ٹوپی پہنا ہے، داڑھی رکھی ہے اور لمبا قبا پہنا ہے اور سیب چوری کر رہا ہے۔ ذرا مسلمانوں کے اندر کتنی مہارت ہے غلط کام کرنے کے لیے، کیسی تمثیلیں پیدا کرتا ہے مسلمان، ذرا آپ غور کریے۔ زمانہ امام حنیفہ کا ہے، 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں آپ، 150 ہجری میں انتقال ہوا ہے، وہ دور ہے۔ سیب چوری کر رہا ہے، امام ابو حنیفہ کی نظر پڑی، پہنچ گئے وہاں اور فرمایا اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو؟ فرمایا میں اللہ سے سودا کر رہا ہوں۔ کر کیا رہا ہے؟ سیب چوری کر رہا ہے۔ امام حنیفہ پوچھے تو فرمایا اللہ سے سودا کر رہا ہوں۔ امام حنیفہ پوچھا کیسے؟ فرمایا حضرت میں یہ سیب چوری کروں گا 1 گناہ ملے گا چوری کرنے کا، میں یہ سیب لے جاؤں گا کسی غریب کو دوں گا، صدقہ کروں گا 10 نیکی ملے گی، 1 گناہ کے برابر ہو گئی، 9 پھر بھی ملے گی۔ دیکھا آپ نے کیا مسلمان تفصیلیں دیتا ہے؟ اللہ سے سودا کر رہا ہے، چوری کے سیب کا۔ لیکن اللہ کو یہ واقعات رونما کرانا تھا، کیونکہ امام حنیفہ کی شخصیت کو بتانا تھا۔ یہاں بھی امام حنیفہ تھے، فرمایا اچھا اللہ سے سودا کر رہے ہو؟ چوری سے کوئی اللہ کا سودا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ پاک ہے، اللہ پاک رزق کو پسند کرتے ہیں۔ چوری کر کے حرام رزق سے صدقہ کرو گے، وہ پاک ہے ہی نہیں، تو صدقے کا ثواب کہاں سے ملے گا؟ پاک رزق کرو، پاک رزق کماؤ اور پاک رزق سے صدقہ کرو تو صدقہ ملے گا۔ آپ دیکھ نہیں رہے، آپ جگار کا دھندا کرنے والا، شراب کا اڈا چلانے والا، بیاج پر دھندا کرنے والا مسجدیں بنا رہا ہے، مدرسے بنا رہا ہے، مسجدوں میں چندہ دے رہا ہے، صدقے خیرات کر رہا ہے۔ پوچھو تو فرمایا ٹھیک ہے ہمیں غلط کام کر رہے ہیں، لیکن وہ غلط سے ہم مالداروں کو لوٹتے ہیں، غریبوں کو بانٹتے ہیں۔ کیا نیکی نکالا ہے مسلمانوں نے، اللہ اکبر۔ ایک فلیٹ 4 کو بیچیں گے، پوری بلڈنگ تیار ہوئی اور فلیٹ کے آجو باجو بیچ میں ایک مسجد بنا دیں گے، بلڈر کا نام ہو گیا کہ مسجد بنا دیا گیا۔ مسجد بنانا، مسجد بننا اللہ کی طرف قبول ہوئی ہے کہ نہیں ابھی پتہ نہیں۔
پاک رزق سے، اللہ پاک ہے، پاک کو پسند کرتے ہیں، پاک رزق سے مسجد بنائی جائے، پوری مسجد تعمیر نہیں کی جائے، پاک رزق سے 1 روپیہ دیا جائے، اللہ اس 1 روپے کی وجہ سے اس بندے کی مغفرت فرما دے گی۔ بہلول شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں ہارون رشید کے زمانے میں، ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے ایک مسجد میں، اعلان ہوا مسجد میں کہ مسجد کا تعمیر کا کام چالو ہے، کوئی اللہ کا بندہ مسجد کی تعمیر کے لیے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جس نے 1 اینٹ مسجد میں لگایا اس نے جنت میں ایک مکان بنایا۔ بہلول شاہ تو بیچارے کچھ کرتے نہیں تھے، کوئی کھلا دیتا تھا کھا لیتے تھے۔ اس دن یہ اعلان سنے، دریائے نیل کے پاس بیٹھے اور کچھ مٹی کے کھلونے بنا رہے، ادھر ہارون رشید اپنی بیگم زبیدہ کے ساتھ گھوڑے کی بگی میں بیٹھ کے سیر کے لیے نکلے ہوئے، ادھر حضرت بہلول شاہ مٹی بنا رہے۔ حضرت زبیدہ جو تھی وہ بہلول شاہ سے مرید تھی، بیت تھی، ہارون رشید بیت نہیں تھا۔ اچانک بیگی جب حضرت بہلول شاہ کے سامنے پہنچی، زبیدہ نے پوچھا کہ حضرت کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا جنت کا مکان بنا رہا ہوں، خریدو گی؟ ذرا غور سے سنیے گا، یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مرتبہ۔ اللہ تو بتاتے ہیں کہ اے میرے بندے تو میرا ہو جا، میں اسی دنیا میں تجھے وہ عزت دوں گا کہ دنیا کے لوگ عش عش کریں گے، شرط یہ کہ تو میرا تو ہو جا۔ بہت ہاتھ پھیلا رہا ہے مالداروں کے پاس، حکومت کے پاس، ایم ایل اے اور ایم پی کے پاس جا کے بہت مسکے مار رہا ہے، ایک مرتبہ تو آ میرے دربار میں اور ہاتھ اٹھا اور مجھ سے مانگ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دیکھ میں تیری دین و دنیا نہ بنا دوں تو پھر تو سوچنا کہ تو میرا بندہ ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے دے اپنے پروردگار کو راضی کرنے کی۔ بہلول شاہ نے پوچھا خریدو گی؟ فرمایا ہاں۔ کیا قیمت ہے؟ فرمایا 1 درہم۔ زبیدہ نے نکالا، 1 درہم دیا، وہ مٹی کے کھلونے دیکھتے نہیں ہیں بچے مٹی کے کھلونے بناتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سگڑی، بالٹی، پتیلی سب بناتے ہیں، ویسی بنایا۔ زبیدہ نے لیا اور اس کو اپنے کپڑے میں رکھا۔ ہارون رشید نے کہا کہ تم اس بڑے بیاہ کے چکر میں میری پوری دولت برباد کر دو، بتاؤ یہ مٹی کا برتن لے کے کیا کرو گے؟ فرمایا کہ میں اپنی میری جو وسع اساس ہے، میرا جو مال ہے میں اس میں سے دے رہی ہوں، آپ شکایت کیوں کر رہے ہیں؟ بہرحال محل پہنچی، محل میں جو ان کا سونے کا جگہ تھی، پلنگ تھی، اس کے اوپر اس کو رکھ دیا۔ رات دونوں میاں بیوی عشاء کی نماز پڑھے سو گئے۔ رات کو خواب دیکھا ہارون رشید کے، ایک عالی شان جنت ہے، جنت پہ ایک داروغہ بیٹھا ہوا ہے، بہت خوبصورت جنت ہے، جنت پہ لکھا ہے زبیدہ کا جنت کا محل ہے۔ اس نے سوچا میری بیوی کا محل ہے، اندر جانے لگا، داروغہ نے روک دیا۔ فرمایا میری بیوی کا محل ہے؟ فرمایا وہ دنیا میں تمہاری بیوی ہے، جنت میں محل ہے، جنت میں جس کا محل ہوتا ہے اسی کو ملے گا، یہ زبیدہ کا محل ہے تمہیں نہیں ملے گا۔ آنکھ کھلی تو دیکھا وہ مٹی کے برتن کو، فرمایا یار بہلول نے تو جو کہا تھا کہ جنت کا مکان بیچ رہا ہوں صحیح ہو گیا، زبیدہ تو جنت کا مکان خرید لی، میں محروم رہ گیا۔ دوسرے دن پھر اسی وقت بگی میں بیٹھے اور چلے تو آج بہلول شاہ دریا کے اس کنارے میں بیٹھ کے مٹی کا برتن بنا رہے تھے۔ اب یہ ادھر آ کے دیکھا تو یہ اس طرف ہے، پھر جہاں سے دریا کا کنارہ کم ہوتا وہاں سے گزر کے وہاں پہنچے۔ کون پہنچا؟ بادشاہ وقت ہارون رشید پہنچا۔ اب ہارون رشید پوچھ رہا حضرت کیا کر رہے ہو؟ فرمایا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ میں جنت کا مکان بناؤں۔ نہیں حضرت میں لینے آیا ہوں، آپ کیا بنا رہے ہیں؟ فرمایا جنت کا مکان بنا رہا ہوں، تم نہیں خرید سکتے۔ فرمایا قیمت تو بتاؤ۔ فرمایا 1000 درہم۔ وہاں کتنا تھا؟ 1 دن گزرا ہے، 1 درہم 1000 درہم۔ ہارون رشید نے پوچھا کہ حضرت 1 دن گزرا، 24 گھنٹہ گزرا کہ زبیدہ کو 1 درہم میں دیے؟ اللہ والوں کی بات ہے، اللہ ویسی محبت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ہمیں نصیب فرما دے۔ فرمایا میاں وہ بغیر دیکھے کا سودا تھا، تم رات جنت دیکھ چکے ہو، بغیر سودے کے جنت میں 1 درہم کا آج دیکھ چکے 1000 درہم۔ 1000 درہم نے کو جنت کا مکان لیا، اس کے باوجود بھی خواب میں جنت نہیں دکھی۔ یہ اللہ والوں کی معاملہ۔ مسجد کا 1 اینٹ بنانے کے لیے وہ چندہ لیا، وہ مٹی کا برتن بیچا اور جا کے مسجد میں دیا۔ مسجد تعمیر کا تو اتنی شان رکھا ہے اللہ کے نبی نے،
لیکن کس پیسے سے؟ الیکشن آیا تو الیکشن سے کینڈیڈیٹ سے پیسہ لے رہے ہیں، وہ پیسہ دے رہے ہیں۔ مسلمان اتنا بے غیرت ہو گیا ہے، 500 کا پیسہ لے کر ووٹ دیتا ہے، کینڈیڈیٹ آ کر 25,000 80,000 1,00,000 دیتا ہے لوگوں کو بانٹنے کے لیے، یہ خود لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ انجام کیا ہو رہا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس شخص کی اولاد نافرمان ہوتی ہے، اس شخص کی اولاد اس کی بات نہیں سنتی، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے ہمارے بڑوں نے اس بات کا خیال رکھا کہ رزق حلال اپنی اولاد کے حلق میں ڈالیں، معاملہ یہ ہو۔